مسیح کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ سبوں کو حاصل ہوتا اور آپ کی سلامتی ہو۔ استثنا کی کتاب کا 8واں باب کھول لیں۔ اور اس کی دوسری آیت۔ استثنا کی کتاب ہے، اس کا 8واں باب، The book of Deuteronomy chapter 8 verse 2۔ اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھیں جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے، اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔ خداوند کے کلام پر خداوند کی برکت ہو۔ آج کا مضمون ہے God's provision in the wilderness۔ خدا ویرانی میں بھی مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ملکوں کو، قوموں کو، فوجوں کو، بڑے بڑے جو پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، انہیں بہت کچھ چاہیے مہیا کرنے کے لیے، لیکن بائبل کا بادشاہ وہ بادشاہ ہے جو جہاں کچھ بھی نہ ہو وہ وہاں بھی اپنے لوگوں کو پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ ان بیابانوں میں بھی، ان دا ولڈرنس۔ اور یہاں صاف لکھا ہوا، اور تو اس سارے طریق کو یاد کرنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو کہاں چلایا جی؟ اس بیابان میں چلایا۔ کوئی کمفرٹ زون والی جگہ نہیں تھی، کوئی بڑی اچھی اور نرم اور ملائم جگہ نہیں تھی جی، بیابان میں چلایا۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے کہ ہم کمفرٹ زون میں رہ کر چلیں، لیکن خداوند ہمیں جان بوجھ کر بیابان میں سے گزرنے دیتا ہے۔ وہ چاہے آپ بزنس کر رہے ہوں وہاں پر، یا چاہے آپ منسٹری کر رہے ہوں، آپ خادم ہیں، وہاں پر بھی خدا جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی ایکٹ کرتا ہے یہ۔ اور ابھی ہم سیکھیں گے کیوں کرتا ہے۔ کیا خدا ظالم ہے، یا بائبل کا خدا جو ہے وہ سخت ہے؟ ٹھیک ہے، یا وہ اپنے لوگوں سے پیار نہیں کرتا کہ وہ اس قدر جو ہے بیابان میں چلایا؟ ٹھیک ہے، خدا چاہتا بیابان میں نہ چلاتا، وہ ہے قدرت والا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کے خدا نے بنی قوم اسرائیل کو بیابان میں چلایا، لکھا ہوا ہے صاحب۔ اور بیابان is just not a geographical place۔ یہ کوئی صرف جو ہے وہ صحرائی علاقے کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک صرف صحرائی علاقہ تھا جی، بلکہ بیابان بائبل مقدس میں میٹافوریکلی، استعاراتی طور پر اس لیے یوز ہوا ہے، فگریٹیولی یہ اس لیے یوز ہوا ہے کہ یہ تصویر پیش کرتا ہے 3 چیزوں کی جی۔ بیابان پہلی، a place of hardship، تکلیفوں کی جگہ، مشکلوں کی جگہ، تنگیوں کی جگہ، جہاں بحران ہے، جہاں کمی ہے، جہاں گھاٹا ہے، یہ اس جگہ کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے بیابان۔ اور دوسرا، بیابان جو جگہ ہے وہ میٹافوریکلی پیش کرتی ہے ٹیسٹنگ کو، امتحان کو، a place of testing۔ بیابان وہ جگہ ہے جہاں پر خدا ٹیسٹ لیتا ہے، اپنے لوگوں کا امتحان لیتا ہے کہ یہ کتنے سچے، کتنے پکے، کتنے وفادار ہیں۔
ٹھیک ہے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از بیابان جو جگہ ہے, اٹس اے پلیس آف ڈپینڈنسی آن گاڈ, کمپلیٹ ڈپینڈنسی. ٹھیک ہے جی. دیکھیں شہر میں تو دیہات میں تو کہیں نہ کہیں سے کچھ سورس ہے. اب آپ کو خدا لے ہی بیابان میں گیا, وہاں کیا ہے بتائیں؟ وہاں کیا ہے؟ وہاں ریت کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. وہاں خدا آپ کا ٹرسٹ اپنے اوپر بڑھانا چاہتا ہے کہ مجھ پہ میرے لوگ کس قدر ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے وہ جان بوجھ کر بیابان میں چلنے دیتا ہے, چلاتا ہے بیابان میں. اور صرف کوئی 2 دن نہیں, کوئی 4 دن نہیں, کوئی 1 سال نہیں. ہم بعض اوقات منسٹری میں تنگ ہو جاتے ہیں بیابان میں چل کے کہ جی 2 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے, ابھی تک اچھے دروازے نہیں کھلے. یہاں 40 برس تک, in 40 years, a long period, 40 years میں سمجھے ایک شخص کا بچہ پیدا ہو کے وہ بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے. 40 years ایک لانگ پیریڈ میں خدا انہیں بیابان میں چلاتا رہا. کیوں؟ بیابان کتنی تصویر پیش کرتا ہے, کتنی چیزوں کی جیتی؟ پلیس آف ہارڈشپ, مشکلوں کی. بیابان یعنی 40 برسوں تک خدا نے بنی قوم اسرائیل کو مشکلوں میں رکھا ہے. آج کسی کے اندر اتنی طاقت کہ خدا کے لیے 40 سال تک مشکل میں پڑا رہے؟ ہم تو 4 سال کے بعد تنگ ہو جاتے ہیں, اتنی مشکل. ٹھیک ہے, 40 سال, 40 years. ٹھیک ہے جی. اور آپ ایک چیز نوٹس کریں جی, خداوند انہیں پہلے یہ غلامی میں تھے, خداوند نے وعدہ کیا میں تمہیں غلامی سے نکالوں گا. غور کریں جی, پہلے خدا نے وعدہ کیا غلامی سے نکالوں گا. جدوں غلامی چو کڈیا, غلامی تو کڈن تو بعد آگے بھی کی ہے مشکل. جب غلامی میں تھے وہاں بھی مشکل میں ہی تھے. ایسا ہی ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا, بائبل پڑھی ہے آپ نے جی. جب غلامی میں تھے بنی قوم اسرائیل وہاں بھی مشکل میں تھے. آگے خداوند نے شیش محل کا انتظام نہیں کیا تھا, آگے بھی اپنی قوم کو وہ لے گیا مشکل میں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے بھی ان کے لیے تکلیف, آگے بھی ان کے لیے مشکل. ٹھیک ہے جی. اور اسی مشکل میں خداوند جو ہے وہ انہیں کوئی آگے خدا انہیں کوئی کمفرٹ زون میں نہیں بلکہ مشکل میں لے کر گیا اور اس بیابان میں چلایا. اور ہم بہت سی چیزیں یہاں پر سیکھیں گے. اور خدا کہتا نہ تیری جوتی ٹوٹی نہ تیرا کپڑا. اچھا جی, یہ بھی چیز چونکہ میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کر رہا, بہت سی باتیں میں بریک کر رہا ہوں, چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں اسے صرف مین پوائنٹس, نہ تیری جوتی ٹوٹی نہ تیرا کپڑے پھٹے نہ, تو یہ مقصد کیا, اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ ٹوٹلی جو معنی ہے دیٹ از میٹافوریکل جی. یہ استعاراتی طور پر بات کی گئی ہے, میٹافوریکل یا فیگریٹیولی. اس کا مطلب ہے جوتی کپڑا اور خوراک کی بات یہاں ہو رہی ہے. نہ تیری 40 برسوں میں تیرے تن پہ کپڑے پرانے ہوئے, نہ تیرے پاؤں سوجے. ٹھیک ہے, میں نے تجھے من کھلایا. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب کہ ایک ہیومن لائف کی بیسک نیڈز جی, کیا جی, ایک ہیومن لائف کی بیسک نیڈ, انسان کی بیسک ضروریات کیا ہے جی, آپ بتائیں کیا ہے انسان کی بیسک ضروریات؟ یہ نعرہ بھی لگتا ہے نا, پیپلز پارٹی بھی لگاتی تھی, یہ نعرے لگتے ہیں نا, روٹی کپڑا اور مکان. بیسک ضروریات یہی ہے انسان کی. تو ان کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی جوتی جو ہے وہ ٹوٹی نہیں. کا مقصد یہ ہو گیا کہ جی وہ جو جوتی پہن کے گئے تھے وہی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی, وہ کپڑے جو پہنے ہوئے تھے وہی کبھی نہاتے ہی نہیں. نہیں یہ دا مطلب جی. یہ میٹافوریکل استعمال ہوا ہے, استعاراتی طور پر میٹافوریکلی استعمال ہوا. بائبل میں بہت سی چیزیں, چونکہ ہمارے پاس جو ترجمہ ہے بائبل کا یہ محاوراتی ترجمہ ہے, بہت سی باتیں با محاورہ طور پہ میٹافور کے طور پہ لکھی گئی ہیں, جس میں یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جو پہن کے آئے تھے بچپن سے بچے نے کپڑے پہنے اور بڑا ہو گیا ناتا نوتا بھی نہیں ہے جی, وعدہ جا رہا کپڑے بھی وعدے نہیں جی. یہ پادری پہلے دیتے تھے تعلیم, غلط ہے.
یہ تعلیم نے اس کا میٹافوریکلی اس کا مطلب ہے کہ خدا نے بیابان میں بھی جہاں کوئی سورس نہیں, کوئی پروویژن کی کوئی امید نہیں, جہاں پانی نہیں آتا, جہاں پانی کے سوتے نہیں بہ سکتے, بیابان میں کہیں پانی کی امید ہے؟ نو. بیابان میں خوراک کی امید ہے؟ نو. بیابان میں کپڑے کی امید ہے؟ نو. بیابان میں رہنے کی امید ہے؟ نو. خداوند نے ان کی تمام اپنی قوم کی بیسک نیڈز کو بیابان میں پورا کیا, اور اس نے دکھایا کہ میں بیابانوں میں پرووائڈ کرنے والا خدا ہوں جی. ان دا ویلڈرنس, ویرانیوں میں, بیابانوں میں. ٹھیک ہے, انسان محتاج ہے ٹیکنالوجی کا, انسان محتاج ہے بہت سی سورسز کا, انسان محتاج ہے. خدا کسی چیز کا محتاج نہیں, اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ خود بخود سپر نیچرل طریقے سے بیابان ویرانوں میں کہیں پر بھی پرووائڈ کر سکتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے. اسے ہمیں پڑتی ہے, ہم محتاج ہیں, ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے, کڑی سے کڑی کی, لنک سے لنک کی, لیکن خدا کو ضرورت نہیں ہے. وہ سپر نیچرل پروویژن دینے کی قدرت ہے. لیکن what you have to do, وہ ویلڈرنس میں آپ کو سکھاتا ہے. اور ابھی اس میسج کے جو لاسٹ پوائنٹس پہ میں چلوں گا, چونکہ ہم یہ روزے کی عبادت ہوتی ہے تو روزہ کھولتے ہیں, زیادہ لوگ روزے میں آتے ہیں, تو میں اس کو لمبا نہیں کر رہا, لیکن اب ذرا مین پوائنٹ کی طرف آئیں. کیا خدا جو ہے وہ کیئرنگ گاڈ نہیں ہے, لونگ گاڈ نہیں ہے؟ بڑا سخت خدا ہے بائبل کا, جابر خدا ہے بائبل کا, جو جان بوجھ کے بیابان میں چلاتا ہے. بیابان کا مطلب ہے, یہ بھی استعاراتی طور پہ میں نے شروع میں بتایا, بیابان کا مطلب ہے a place of مشکلیں, a place of hardship, a place of testing, a place of testing, جہاں پر آپ کا امتحان ہو رہا ہے, جہاں آپ کو مشکلیں فیس کرنی ہوں گی. تو کیا خدا جو ہے وہ جابر ہے؟ کیا خدا جو ہے وہ کیئرنگ نہیں ہے, وہ لونگ نہیں ہے؟ ہمیں یہ چیز ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ بات جاننے کی ضرورت ہے why, کیوں بائبل کا خدا مشکلوں کو یوز کرتا ہے اپنے لوگوں کی زندگی میں ان کو سکھانے کے لیے, اور وہ ان کو لیسن دیتا ہے. اب پہلی بات جی, ذرا یہاں آیت پہ آیت ذرا دیکھ کے چلیں گے جی. اور تو سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو کہاں چلایا؟ شیش محل میں نہیں جی, اس بیابان میں چلایا. کیوں؟ تاکہ, آگے کیا آیا جی, کیا آیا؟ تاکہ جب بھی آتا ہے اس کا مطلب ہے ریزلٹ سٹیٹمنٹ, یعنی آگے کوئی ریزلٹ ہے. خدا کیوں آپ کو بیابان میں چلاتا ہے؟ آگے اس کا ریزلٹ, تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے. پہلا کام خدا کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, جن کی زندگی میں مشکلیں نہیں آتی اور کانسٹنٹلی وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بالکل کانسٹنٹلی ایک پیج پر بڑے زبردست طریقے سے چل رہی ہے, جن کی زندگی میں نشیب و فراز اور مشکلیں اور تکلیفیں نہیں آتی, اس کا مطلب ہے کہ خدا ان کو عاجز کرنے کے لیے ان کو آزماتا نہیں ہے. اور خدا کا طریقہ ہے جی, اور نیچے ہی پڑھا ہم نے, جس کو خدا تنبیہ کرتا ہے, جیسے باپ اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے, اسی طرح خدا باپ, ہمارا باپ ہے, وہ اپنی کلیسیا, اپنے بچوں کو تنبیہ کرتا ہے. اور اگر کسی بھی شخص کو خدا تنبیہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی تنبیہ سے باہر ہے جی. اس کی رسی کو خدا نے چھوڑ دیا, جا جو حرکتہ کرنی ہے کر, تیری مرضی ہے, چھوڑ دیتا ہوں. کیا یہی رومیوں کے خط میں لکھا اور خدا نے ان کو نالائق جو ہے وہ حرکتوں کے حوالے, ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا, تاکہ نالائق حرکتیں چھاڑ دیتی رسی, جاؤ جو کرنا ہے کر, تاٹی مرضی. خود اگر جن کی زندگی میں مشکلیں نہیں آتی وہ لوگ خطرے میں ہیں. مشکلیں آنا, پینز آنا, سفرنگز آنا, یہ آپ کو کیا کرتی ہیں؟ پہلی چیز عاجز. کیا کرتی ہیں؟ عاجز کا مطلب ہمبل,
آپ کے اندر جو گھمنڈ، آپ کے اندر جو نشہ، آپ کے اندر جو خمار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دولت، پتہ نہیں خوبصورتی، پتہ نہیں حسن، پتہ نہیں بینک بیلنس، پتہ نہیں گاڑی، پتہ نہیں کس چیز کا آپ کے اندر جو گھمنڈ ہوتا ہے، خدا اس گھمنڈ کو توڑنا چاہتا ہے تاکہ تیرا گھمنڈ ٹوٹے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں خدا تجھ میں ایسا گھمنڈ سمائے جو ابلیس میں سما گیا اور خدا تیرے مقابلے کو نکل آئے۔ اس لیے وہ تجھے عاجز کرتا ہے، اس لیے وہ تجھے مشکلوں میں ڈالتا ہے، تاکہ وہ تجھے عاجز کر کے کیا کرے جی۔ اور آگے دوسرا کام آزمائے۔ کیا کرے؟ آزمائے کا مطلب یا عبرانی لفظ ناسا کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینا، ٹیسٹ لینا۔ آزماتا ہے وہ خدا آپ کو جان بوجھ کر، ڈیلیبریٹلی۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، کسی کو کوئی برکت دینی ہو، ٹھیک ہے، میٹرک 9th سے میٹرک میں جانا ہو تو بورڈ والے ایگزام لیتے نہیں لیتے؟ ہاں، یا ایویں واہ جی واہ، علیشا کا چہرہ دیکھ کے اس کو پاس کر دیا، آگے جی 11th تسی ٹر گئے۔ ایسے نہیں ہوتا، ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان لیتا ہے خدا۔ اگر کسی بڑی پوزیشن پہ جانا ہے، کسی بڑے کام کے لیے جانا ہے، کسی بڑی خدمت کے لیے تجھے کالنگ دی ہے، تو اس میں تجھے ٹیسٹ کے لیے گزرنا پڑے گا، امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ مینی ٹیسٹ، امتحان، بہت سے امتحان خدا تیرے دے گا اور تجھے ان امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ تو جی پہلا کام خدا کیوں بیابان میں چلاتا ہے؟ کیا وہ ظالم ہے؟ ہرگز نہیں۔ پہلا کام کیوں؟ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے ہمیں عاجز کرنا چاہتا ہے، یعنی ہمیں ہمبل کرنا چاہتا ہے۔ کہیں بھی ہمارے دل کے کونے میں ہماری چیزوں کو لے کے جو غرور سمایا ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، وہ اس کو توڑنا چاہتا ہے تاکہ کہیں ہم ہلاک نہ ہو جائیں اس سے۔ کیونکہ بائبل صاف کہتی ہے کہ وہ فروتنوں کو توفیق بخشتا اور مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، اس لیے تاکہ کہیں خدا تیرے لیے جنگ میں کھڑا نہ ہو جائے، اس لیے وہ تجھے ٹائم دیتا ہے اور عاجز کرنے کے لیے، تجھے ہمبل کرنے کے لیے ٹائم۔ ٹھیک ہے، پہلا کام۔ دوسرا کام تیرا ٹیسٹ لیتا ہے جی۔ اچھا، ٹیسٹ میں بھی میں آپ کو بتا دوں 3 طرح کے ٹیسٹ لیتا ہے۔ جنہوں نے یہاں پرچے دیے ہوئے لوگوں نے، پڑھے لکھے جو ہیں، ان کو پتا ہوگا کتنے پیپر دیتے ہو، 9th میں، 10th میں، میٹرک میں تو پتہ نہیں، آگے انٹر میں تو پتہ نہیں، آگے کا PhD میں تو MBBS، سارے جہاں بھی کتنے پیپر دیتے ہو۔ خدا بھی آپ کے 3 پرچے لیتا ہے جی۔ کتنے پرچے لیتا ہے؟ 3 چیزوں کا پرچہ لیتا ہے۔ پہلا پرچہ وہ آپ کا لیتا ہے کوالٹی کا، کیا خوبیاں تجھ میں، کتنی کوالٹی کیا ہے تیری، کس کیلیبر کا تو بندہ ہے، تیری کوالٹی کا ٹیسٹ لیتا ہے، خوبیوں کا ٹیسٹ لیتا ہے۔ دوسرا ٹیسٹ وہ لیتا ہے ایمان کا، کہ تجھے میں مشکلوں میں ڈالتا ہوں، دیکھتا ہوں تو کتنا میرے ساتھ پھر بھی وفادار رہتا ہے۔ بات سمجھے؟ دیکھیں ایک چیز ہے، جب بندے کے پاس سب کچھ جیب میں ہو، ادو تے ایمان بڑا بڑا ہوتا ہے۔ بات سمجھے، ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ جب بندے کے پاس جیب میں سب کچھ ہو تو ایمان کی بولی بہت بولتا ہے، ایمان 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 ایمان، بڑھ 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 کر بڑی بولی، کیونکہ پاس جیب میں ہے نا۔ جدو نہیں ہے ادو کہہ کے بخا ایمان۔ جارج مولر کی طرح، پاسٹر جارج مولر کی طرح اس وقت ایمان پہ کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جب تیرے پاس کچھ بھی نہیں، تو بیابان میں کھڑا ہے، ویرانی میں کھڑا ہے، بحران میں کھڑا ہے، وہ ایمان تیرا ٹیسٹ ہوگا، وہ پتہ لگے گا تو کننا کو روحانی تے ایماندار ہے۔ جدو آ رہے ہیں ادو پتہ تھوڑی لا، ادو تے سارے ایماندار نے۔ جب نہیں ہے وہاں پتہ لگتا ہے تو کتنا بڑا ایماندار ہے، وہاں کتنی پینس کو تو مسیح کے لیے پولوس کی طرح سہ کر آگے بڑھتا ہے، وہاں تیرا پتہ لگتا ہے۔ اور جی تیسرا ٹیسٹ خدا لیتا ہے آپ کے کریکٹر کا، کردار کا، آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ صرف منہ بولن نہ روحانی نہیں ہوندے، کریکٹر، کردار، تیرا دل کتنا صاف ہے، تیرا دل کتنا پاک ہے، تو کلام کو سن کے کانپتا ہے یا نہیں۔ بائبل کہتی ہے اور میں اس کے ساتھ رہتا ہوں شکستہ دل کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو میرے کلام کو سن کر، یسایہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے، کانپ جاتا ہے۔ تہجد لوگ کلام سن کے کانپ دے نہیں ہے، وہ تے لڑ دے نہیں، کم دے نہیں، لڑ دے نہیں۔
تو وہ تو کام جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل شکستہ، ہمبلنس، مغروری نہیں، گھمنڈ نہیں، اور بالکل شکستہ دل ہے وہ شخص، بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، بالکل زمین پہ لگا ہوا شخص، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے پیسے، دولت، معیار، سٹیٹس سے، وہ مسیح کی طرف دیکھتا ہے۔ اور اسی لیے تیسرا ٹیسٹ خدا لیتا ہے کریکٹر کا، جی تیرا کردار کیسا، تو صاف دل ہے، نیک نیت ہے، اس کے کلام سے کانپنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے جی یہاں پر وہ عاجز کر کے تجھ کو آزمائے گا، آزماتا ہے جی، اور تیرے دل کی، تیسری بات کیوں خدا تجھے بیابان میں ڈالتا ہے، اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ اور آگے لکھا، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا۔ یہ ڈیلیبریٹ ایکٹ ہے خدا کا، جان بوجھ کے خدا آپ کو بعض اوقات بھوکا ہونے دیتا ہے تاکہ آپ کی نظر انسانوں پر سے ہٹ کے ٹوٹلی خدا پر لگے، اور آپ ڈیپینڈ ہو خدا پر کہ صرف پرووائڈر خدا ہے اور کوئی پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ نو مدر، نو فادر، نو ادر، کوئی شخص بھی نہیں اس دنیا کا، صرف خدا آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، اور وہی پرووائڈر ہے، وہی پالنے والا، وہی دینے والا، وہی برکت کا منبع، اور وہی سرچشمہ ہے ہر ایک چیز کا۔ اگر آپ اس پہ توکل کرتے ہیں مکمل طور پہ تو وہ آپ کو، دیکھیں میں اس دن یہاں وینسڈے میں سکھا رہا تھا کلاس پہ، جی سر آرتھر بھی یہیں تھے، میں کیا سکھا رہا تھا سر؟ خدا پہلے آپ کو تھیوری سکھاتا ہے، پھر کیا کرواتا ہے؟ پریکٹیکل بھی کرواتا ہے۔ پہلے وہ آپ کو سکھاتا ہے، پہلے وہ صرف آپ کو بائبل سے سکھاتا ہے کہ لکھا ہے جی خداوند پر توکل کر، جو انسان پہ کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ پھر وہ آپ کو اس کے پریکٹیکل سے بھی گزارتا ہے، وہ دکھاتا ہے آپ کو مشکل میں ڈال کے کہ اب تو کر کے دکھا مجھ پہ کتنا ٹرسٹ کر سکتا ہے اور کہاں تک کر سکتا ہے، وہ امتحان بھی لیتا ہے۔ تو خدا کا ایک پروسیس ہے، وہ آپ کو تھیوری تو سکھاتا ہے، بعضوں کو صرف ہے تھیوری آندی ہے، وہ ابھی تجربے سے گزرے ہی نہیں، پتہ وہاں لگتا ہے جہاں ایک شخص تجربوں سے گزرتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور خدا کی کامل کو مرضی کو تجربہ سے، کس سے معلوم کرتے جاؤ؟ تجربہ سے معلوم، تجربے سے، ایکسپیرینس ہوگا تو ایکسپیرینشل نالج، گنوسس کا ایکسپیرینس کا بھی نالج رکھنا، ایکسپیرینس بھی کرنا، ٹھیک ہے۔ میں تھیوری تو بڑی یاد رکھ رہا ہوں، بیابان میں چلایا، لیکن اگر میں بیابان میں گزرا ہی نہیں تو مجھے کیا پتا بیابان کا کیا ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جس نے کلام کی بڑی بڑی باتیں ادھر ادھر سے سیکھ تو لی، ٹھیک ہے جی، لیکن اس نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا، بیابان میں اتر کے دیکھا کبھی بیابان میں سے اترے، کبھی دیکھا اس کو، آزمایا، کبھی ٹیسٹ کیا، کبھی ٹیسٹ کیا کہ ولڈرنس کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے، کیسے مشکل، کیسی تکلیفیں، کیسے بحرانوں میں سے بھی ایمان رکھ کے ایک خادم گزرتا جاتا ہے، آندھیوں اور طوفانوں کو پیچھے کرتا ہوا مسیح کی طرف نظریں رکھ کے چلتا جاتا ہے۔ حزقیل سروش صاحب کی، میں اس دن چیئرمین صاحب کے ساتھ ہی ایک سٹوری سن رہا تھا، لاسٹ بات کر رہا ہوں جی، اس میں وہ کہتے ہیں جان ویزلی کے ساتھ نا ایک مبشر تھا، کون تھا جی؟ ایک ایونجلسٹ جان ویزلی کے ساتھ خدمت کرتا تھا، ینگ تھا، نوجوان تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ میرے بیوی بچے بھی ہیں، خدمت فل ٹائم میں کر رہا ہوں، اور میرے پاس کوئی اتنی اچھی سورس نہیں، کوئی میرے ذرائع نہیں۔ تو وہ جان ویزلی کو ٹرین میں جاتے ہوئے، وہ دونوں سفر پہ جا رہے تھے، بزرگ خادم بھی نوجوان بھی، تو وہ نوجوان خادم کہتا ہے میں پاس اب چھوڑ رہا ہوں خدمت اور میں کسی اور طرف جا رہا ہوں۔ تو جان ویزلی نے اس کو کہا کہ وہ دیکھ، وہ بھینسوں کا باڑا وہاں گزر رہا تھا، کہہ رہا وہ بھینسوں کو دیکھ، وہ بھینسوں کے اوپر جس دیوار کے اندر ان کو باؤنڈری میں بند کیا ہوا نا، وہ دیکھ اس کے اوپر سے پھلانگ پھلانگ کر دیکھ رہی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
भैंसें अपना मुंह ऊपर से उस दीवार के फलांग के देख रही हैं। तो जॉन वेस्ली ने उस नौजवान खादम को समझाया ये कि ये जो दीवार है तेरे बहरान की, बियाबान की, मुश्किलों की, तकलीफों की, इसकी नीचे नीचे ना देख, बल्कि इसके ऊपर मसीह के जलाल को देख। तुझे नजर ही नहीं आएंगे ये दुख क्या चीज होते हैं, तुझे कभी फर्क ही नहीं पड़ेगा इन दुखों से, तुझे तकलीफों से, दुखों से फर्क ही नहीं पड़ेगा तू अगर मसीह के जलाल को देखता रहे। ठीक है जी। तो इस सबब से कभी फिक्र ना करें, तवक्कल। देखें बाइबल मुकद्दस में, फाइनल बात, बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी, पूरी बाइबल में आप मुझे ये बता दें खुदावंद यीशु मसीह ने या खुदा ने ये सिखाया हो कि तू जो है वो अपने भाई पर तवक्कल करना, अपने बाप पर तवक्कल करना, अपनी बहन पर तवक्कल करना। बाप के लिए लिखा माँ और बाप की इज्जत कर, ये हुक्म दिया, इसके साथ तेरी उम्र बढ़ेगी। ठीक है। बच्चों के साथ लिखा, बीवी के साथ लिखा उनसे मोहब्बत रख, बच्चों के साथ लिखा उनसे प्यार करके उनकी तंबीह कर। लिखा हुआ ना इमसाल की किताब में, अपने बच्चे की उस राह पे यानी उसकी परवरिश कर। ठीक है जी। लेकिन पूरी बाइबल में मुझे कोई दिखा दे जहां ये लिखा हो कि तू इंसान पर तवक्कल कर। तवक्कल बियाबान में खुदा लेकर इसलिए जाता है और बनी कौम इस्राइल को लेकर इसलिए गया ताकि वो उनके ईमान को बढ़ाए और ये सिखाए कि तुम्हें तवक्कल करना है, नजरें लगानी है तो सिर्फ मुझ पे लगानी है और किसी को नहीं देखना। खुदा आप सबों को गॉड ब्लेस यू।